بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 قومی مرکز کے 1432 ہجری کے ان 5 روزہ مجالس کے لیے ہمارا عنوان بنی ہے، لیکن کچھ ایسے اتفاقات پیش آ رہے ہیں کہ آج تیسری مجلس میں جا کر اس آیت کے ترجمے کی مہلت مل پائی۔ اگرچہ آیت کا ترجمہ اپنی جگہ ایک پورا مکمل پیغام ہے اور شاید اس کے بعد پھر ہمیں گفتگو کی ضرورت بھی نہ رہے، لیکن مجلس میں چونکہ بچے بھی ہوتے ہیں تو اس بات کو سمجھانا پڑے گا، کچھ عمر کے اعتبار سے کچھ ذہن کے اعتبار سے آیت گرچہ ظاہری اعتبار سے مدینے کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن جو اصول قرآن بتا رہا قرآن کی دوسری آیتوں کی طرح سے وہ اصول قیامت تک کے لیے ہر قوم، ہر ملت، ہر ملک، ہر برادری اس اصول میں شامل ہو جاتی ہے۔ بھئی قرآن کریم کی اکثر آیتیں کسی خاص موقع پہ نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہو گیا۔ وہ بیچارے نے مدینے میں روزہ رکھا، غش کھا کے گر پڑا، اس کی وجہ سے قرآن میں روزے کی ایک خاص آیت آئی، لیکن اب خالی اس آدمی کے لیے یہ آیت نہیں رہی، قیامت تک کے لیے جو اس کیفیت سے گزرے گا وہ آیت اس کے لیے ہو جائے گی۔ بدر کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کے پاس وقتی طور پہ اتنا پیسہ آ گیا کہ خرچ کر کے بھی بچا جا رہا، اب کیا کریں، خمس کی آیت آ گئی، لیکن اب اس کا تعلق خالی بدر کے مال غنیمت سے نہ رہا، تو یہ آیت گرچہ مدینے کے یہودیوں کے بارے میں لیکن ہے قیامت تک کے لیے، بلکہ شاید اب یہ آیت صرف ہمارے ہی لیے رہ گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ اے رسول، اے حبیب، یاد کرو ان لوگوں کو جو تمہارے آنے سے پہلے تمہارے ظہور کی دعا مانگا کرتے تھے۔ 2 ظہور ایسے ہیں جن کی خاص دعا کی تاکید آئی، ایک آخری رسول کا ظہور، ایک آخری امام کا ظہور۔ ایک وہ قوم تھی جو آخری رسول سے پہلے تھے اور ظہور رسول کی دعا اس طرح مانگتے تھے جیسے ہم اور آپ مانگتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے عجل اللہ تعالی ظہورک، اے آخری نبی، اے آخری رسول، جلدی سے ظاہر ہو جائیے۔ مگر باقی معاشرے کے لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے، دیوانے کہتے تھے۔ کون آخری رسول، کون آخری نبی؟ مکے کے بت پرستوں کے پاس رسالت کا کوئی عقیدہ نہ تھا، مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے لیکن یہ ایسے اپنے عقیدے کے پکے اور سچے لوگ تھے کہ یہ اپنی دعائیں مانگتے رہتے تھے، لیکن فَلَمَّا جَاءَ مَا عَرَفُوا بِهِ، جب وہ آخری رسول آ گیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ سچا رسول ہے۔ ایک تو یہ کہ آئے دعویٰ کریں کہ میں رسول ہوں اور ابھی ہم فیصلہ نہ کر پائیں کہ یہ سچے ہیں کہ نہیں، تو عقلاً اور شرعاً ہمیں اختیار ہے انتظار کرنے کا، تھوڑا اور ٹھہر جاؤ، ویٹ اینڈ سی، جب تک کہ بات واضح نہ ہو جائے۔ ہر آواز دینے والے کی آواز پہ نہیں دوڑنا، لیکن قرآن نے وضاحت کر دی۔ ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی آخری رسول ہے جس کی ہم دعا کر رہے ہیں، تو کیا کیا؟ دوڑ کے گئے، ہاتھ پر بیعت کی، فوراً قدموں پہ گر پڑے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا باپ، ہمارا دادا، ہمارا پردادا آپ کی دعا مانگتے مانگتے دنیا سے گیا۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ دعا کرنے والے اور پھر یہ پہچان لینے والے کہ یہ سچا ہے،
کفروا بہ، انہوں نے ہی اس رسول کا کفر اختیار کیا اور انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے، ہماری نظام رسول صحیح نہیں، فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ پہلے انتظار کرتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، پہلے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی، یہ تاریخ خالی آخری رسول کے لیے نہیں ہے، آخری امام کے لیے بھی ہے کہ کچھ ہوں گے ایسے لوگ جو انتظار کرتے کرتے اس انداز سے امام کے عاشق بن جائیں گے کہ دنیا انہیں دیوانہ کہے گی، پاگل کہے گی، اور جب امام آ جائیں گے، قرآن کہہ رہا کہ یہ ہو چکا ہے اور امام فرما رہے ہیں کہ یہ ہونے والا۔ اب یہاں پہ قرآن کی آیت خود ایک مکمل پیغام ہے، صرف اتنی سی بات اس میں بیان کرنا باقی ہے کہ آخر کیوں یہ انتظار کرنے والوں نے انکار کیوں کیا۔ پہلے دیکھ لیجئے پرانے لوگوں نے کیوں کیا، تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کہیں ہم میں اور آپ میں سے بھی کچھ اس گروہ میں شامل نہ ہو۔ اور یہاں پہ کل رات کی بات کو مکمل کروں، یہ تو میں نے خالی آیت کا ترجمہ کیا۔ ممبر کا طریقہ ہے کہ جس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے پہلے اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، پھر اپنے عنوان پہ بات آگے بڑھائی جاتی ہے۔ کل رات کی بات اسے مکمل کر کے اس آیت پہ آ رہا ہوں، اس کا ربط اس سے مل رہا، اور وہ یہ موت۔ کل شب جمعہ، موت کا موضوع، آج روز جمعہ، موت کا عنوان۔ تو جمعے کے دن تو میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اسی قومی مرکز میں خواتین کی جو مجلس سورج ڈوبنے سے پہلے ہو رہی تھی، اس کا عنوان موت تھا۔ مگر کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ شب جمعہ کی تینوں چیزیں، دعا، موت، امام زمانہ، یہ سب ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے۔ موت اور امام زمانہ میں بھی کئی چیزوں میں اتنی مشابہت ہے، مماثلت ہے کہ اس کو ایک ہی موضوع سمجھیے، لیکن آج اس میں سے خالی ایک نقطہ بتا رہا ہوں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ امام زمانہ ایک ایسی حقیقت ہے جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کو پتا ہے موت آنے والی ہے، انتظار کوئی نہیں کرتا۔ ہر ایک کو پتا ہے امام زمانہ آنے والے، انتظار کوئی نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں، یہ تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے موت کی بات کہی جائے کہتے ہیں ہاں موت برحق ہے، موت آگے رہے گی، پھر بھی نمازیں قضا کر رہے ہیں، پھر بھی شرابیں پی رہے ہیں، پھر بھی دکان میں بیٹھ کر فراڈ کر رہے ہیں، پھر بھی صبح آئینے میں کھڑے ہو کے شیو کر رہے ہیں، پھر بھی گھر سے نکلتے وقت بے پردہ نکل رہی ہیں۔ موت ہے، موت برحق ہے، موت تو آگے رہے گی، موت کا تو ہر ایک کو سامنا کرنا۔ یہ معصوم کا ایک جملہ ہے جو میں نے اپنے الفاظ میں دہرا دیا۔ چلیں مجھ گناہگار کے الفاظ میں وہ اثر کہا، خود امام کے الفاظ کو بیان کر دوں۔ ہمارے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، کتاب المواعظ العددیہ، مؤلف آغا مشکینی، اردو ترجمے کا نام ہدیۃ الشیعہ، چیپٹر کا نام ہے 8۔ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں حدیثیں جمع کی گئی ہے نمبر کے حساب سے۔ پہلا باب 1، اس میں وہ حدیثیں جس میں ایک کا بیان۔ چوتھا باب نمبر 4، وہ حدیثیں جس میں 4 چیزوں کا بیان۔ جیسے میں نے پہلی مجلس میں ایک حدیث پڑھی، معصوم نے کہا 4 چیزیں غیرت مند کے لیے ایک بڑا بوجھ۔ اب 8 یہ حدیث ہے، امام نے کہا 8 آدمی ایسے ہیں، 8 آدمی ایسے ہیں کہ جب وہ اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں تو وہ عقیدہ ظاہر نہیں کر رہے، وہ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں، وہ ہنسی اڑا رہے ہیں، وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، جسے انگریزی میں بچے کہتے ہوں گے یو آر کڈنگ۔ وہ 8 کا پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ 5 روزہ مجالس کا عنوان 5 دنوں میں مکمل کر کے نہ جاؤں، تبھی ایک منزل تک تو پہنچا دوں نا۔ اس میں سے 2 باتیں، جو یہ کہتا ہے کہ میں موت کو برحق مانتا ہوں اور موت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا، وہ مذاق اڑا رہا، وہ موت کا عقیدہ نہیں ظاہر کر رہا ہے، وہ مذاق اڑا رہا۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں
اور تیاری نہیں کرتا، وہ انتظار نہیں کر رہا ہے، وہ مذاق اڑا رہا۔ امام کا جملہ، داڑھیاں شیو کر کے یہ کہنا کہ موت برحق ہے، نماز قضا کر کے یہ کہنا کہ موت تو آ کر رہے گی، بے حجاب گھر سے باہر نکل کے کہنا کہ قبر میں تو ہر ایک کو جانا، مکس گیدرنگ کا انعقاد کر کے یہ کہنا کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہونا، یہ تم ایک طرح مذاق اڑا رہے ہو اللہ کا بھی اور موت کا بھی۔ امام کا جملہ۔ اور اسی انداز سے میرا عنوان ذرا سا معرفت امام تھا، اسی انداز سے ظہور، ہر مومن یہ کہتا ہے کہ امام کا تو آنا یقینی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار کر رہے ہو تو تمہاری زندگی میں کوئی جھلک نظر آ رہی ہے انتظار کی؟ ابھی وہاں تک میں پہنچتا ہوں۔ موت کے حوالے سے میں نے کہا موت بھی برحق، امام بھی برحق، موت کا انتظار بھی واجب، امام کا انتظار بھی واجب۔ تیسرا جملہ اصلی جملہ، یعنی آج کی مجلس کا اصل جملہ یہ تیسرا، موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، موت کی کوئی نشانی نہیں، امام کا کوئی وقت معین نہیں ہے، ظہور امام کی کوئی نشانی نہیں۔ اور یہی ایک بڑا دھوکہ ہے جس کی وجہ سے میں نے موت کے حوالے سے بات شروع کی۔ نہیں بھائی، امام کا وقت تو معین ہے اور امام کے ظہور کی نشانیاں تو ہیں، ہر ایک یہی کہے گا نہیں۔ جیسے موت کے بارے میں، کیا ہارٹ اٹیک آ جانا نشانی ہے کہ اس کو موت آئی؟ کیا کینسر ہو جانا علامت ہے اس بات کی کہ اسے موت آئی؟ موت مانتی ہے ایسے اصول؟ ارے موت کا قاعدہ تو یہ ہے کہ بوڑھے بیٹھے رہتے جوان چلے جاتے۔ موت کا قاعدہ یہ ہے کہ گودوں میں جن کو کھلایا تھا ان بچوں کے لاشیں اٹھانا پڑتے ہیں۔ شہادت کی منزل کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام زندگی میں موت یہ اصول نہیں مانتی ہے جو عقل کہتی ہے جو پہلے آیا وہ پہلے جائے گا۔ 1981 میں ایک مومن میرے پاس آئے، مولانا میرے باپ کو گلے کا کینسر ہے، آخری اسٹیج ہے، آواز بھی ان کی بند ہو گئی، مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے، ایک چھوٹی مشین ہوتی ہے جس کی مدد سے بات ہوتی ہے۔ کہا بس اب آج سے 30 سال پہلے بہرحال کینسر کے کیس آج کے مقابلے میں کم ہوتے تھے، گھبراہٹ اور پریشانی تو آج بھی ہے لیکن اس وقت زیادہ۔ مولانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ اتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں، آپ انہیں حج پہ لے جائیے، ذرا آرام، ذرا سکون۔ میں نے اس سال پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لاہور کی ان 5 مجالس میں جن میں سے ہر جگہ 3 مجلسیں ہوئی، آج 9ویں مجلس ہے، ایک لفظ پتہ نہیں کیسے بار بار میری زبان پہ آ گیا کہ مزہ خالی کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ہوتا، مزہ خالی پہننے کی چیزوں میں نہیں ہوتا، مزہ خالی گھومنے پھرنے میں نہیں ہوتا، مزہ خالی موسم میں نہیں ہوتا۔ بڑا مزہ آ رہا ہے کیسی اچھی بارش ہو رہی، بڑا مزہ آ رہا ہے کیسی برف باری ہو رہی، لوگ جاتے ہیں مری خاص اس مزے کو لینے کے، بڑا مزہ آ رہا ہے کتنا اچھا آج تبرک یا نیاز یا کھانا ہوا۔ مزہ اور بھی چیزوں میں ہوتا، قرآن پڑھیں تو خود قرآن کا ایک مزہ، زیارت پڑھیں زیارت کا ایک مزہ، نماز پڑھیں نماز کا ایک مزہ۔ خواتین میں ایک جملہ میں نے اور کہا تو اسے سمجھانا پڑا، جملہ میں کہہ دیتا ہوں سمجھانے کا وقت نہیں، تو اگر آپ نے پہلے وہ چیز نہیں سنی تو اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھ لیجئے گا کہ آج مولانا نے کیا کہا۔ اور وہ یہ قرآن کا ایک مزہ ہے، دعا کا ایک مزہ ہے، زیارت کا ایک مزہ ہے، نماز کا ایک مزہ ہے، موت کے انتظار کا ایک مزہ، موت کا بھی ایک مزہ ہوتا اور بڑا اچھا۔ یہ کس نے کہا؟ 13 سال کے قاسم نے کہا۔ پوچھا تھا نا چچا نے کہ قاسم بیٹا مرنے کی بات کر رہا ہے، پتہ ہے موت کیا ہے؟ کہا کہ چچا اعلی من الاصل، شہد سے زیادہ مزیدار چیز ہے موت، ایک مزہ ہوتا ہے موت کا۔ ہمیں اور آپ کو تو ان چیزوں کا مزہ پتہ ہی نہیں، ہم مزہ ڈھونڈتے ہیں کوک میں، ہم مزہ ڈھونڈتے ہیں پیزا میں، ہم مزہ ڈھونڈتے ہیں چائنیز کھانوں میں، ہم مزہ ڈھونڈتے ہیں پراٹھوں اور نہاری اور پائے میں، ہم مزہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب یہ تو میں نے صاحبان ایمان کے مزے بتائے۔ ہم مزہ ڈھونڈتے ہیں شراب میں، ہم مزہ ڈھونڈتے ہیں گانوں میں، ہم مزہ ڈھونڈتے ہیں ڈانس میں۔ یہ وہ باتیں بتائی جو مومن کبھی نہیں کرے گا، خیر مومن کرے گا۔ مزہ ان میں، قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، زیارت کر کے دیکھیے، نماز پڑھ کے دیکھیے، موت کا تصور کر کے دیکھیے،
مزہ ہے، ایک مزہ، لیکن اس میں سے ایک چیز حج بھی ہے، بوجھ نہیں ہے، بڑا تکلیف دہ سفر نہیں ہے، اور اب لوگوں کو آہستہ آہستہ حج اور زیارت کا مزہ آنے لگا ہے۔ اچھا، زیارت کا مزہ تو قوم شیعہ میں ہمیشہ رہا، اب حج کا بھی مزہ آنے لگا، چنانچہ ایک سال حج کر کے آتے ہیں، پورے اخبارات میں لکھا ہوتا ہے اس سال حج میں بڑی تکلیف ہوئی، سارے ریڈیو ٹی وی چینل بتا رہے ہیں حج بہت برا تھا، مگر حج کر کے آنے والا اسی وقت سے تیاری کرتا اگلے سال دوبارہ حج پہ جانے کا موقع ملے۔ مزہ ملتا ہے شہادت میں۔ یہ ساری چیزوں کا مزہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن حج کے حوالے سے بات کہ مولانا کینسر کے مریض ہیں، آخری سٹیج ہے، گلے کا کینسر ہے، اب آواز بھی ان کی نکلنا بند ہو گئی، حج پہ لے جائیے، شاید اسی حوالے سے انہیں سکون مل جائے۔ پہلے کینسر خالی ایک بیماری نہیں تھی، اپنے ساتھ اتنی تکلیف اور اذیت لے کے آتا تھا کہ مریض سے زیادہ اس کے دیکھ بھال کرنے والے تڑپ اٹھتے تھے۔ ابھی بھی مکمل علاج نہیں ہے، لیکن کافی حد تک اس کی تکلیف یا درد پہ قابو پا لیا گیا۔ خیر، لے گیا میں ان کو، اور یہی سوچ کر گھر والوں نے بھیجا کہ جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، چنانچہ وہ ساری باتیں بھی بتا دی کہ اگر مولانا ان کا وہاں انتقال ہو گیا تو ہم آپ کو فلاں اختیار دیتے ہیں، ہم آپ کو فلاں اجازت دیتے ہیں۔ موت کے بعد یہ مسئلے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ غسل کس کی اجازت سے ہوگا، اور کفن کے لیے ولی سے پوچھنا ہے کہ نہیں، اور جو وہ چیزیں چھوڑ کے گیا وہاں پہ وہ واپس لا کے اس کے وارثوں کو پہنچانا ہے کہ پھینک کے آ جانا۔ تو اب یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے بتا دی، سمجھدار تھے، لیکن 29 سال ہو گیا، بلکہ 30 سال، یہ جو 81 سے آج تک انگریزی حساب سے 29 سال گزرے ہیں، حج کے اعتبار سے 30 ہو گئے، لیکن آج بھی میں ابھی 4 دن پہلے کراچی میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، وہ محترم بزرگ مجھے مجلس میں بیٹھے ہوئے نظر آ گئے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، جس نے مجھ سے کہا تھا بابا کو لے جائیے، ان کا آخری وقت ہے، ان کے پوتے کا انتقال ہوا، پوتا جوان ہو کے مرا، بیٹا بوڑھا ہو کے مرا، اور وہ اب تک موجود۔ یہ موت یہ نہیں مانتی کہ پہلے بوڑھے کو پکڑوں گا اور اس کے بعد جوان کو اور پھر بچے کو، اور موت کی کوئی نشانی بھی نہیں، بدترین بیماریوں میں مبتلا لوٹ پوٹ کے ٹھیک ہو جاتے، اور بالکل صحت مند ہٹے کٹے، ڈاکٹر یقین کے ساتھ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ابھی 40 سال اور زندہ رہیں گے، اور وہ چند منٹوں میں چٹ پٹ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کوئی نشانی موت کی نہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو بتائی گئی ہے، یہ میرا اصل موضوع نہیں، بھائی یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو امام زمانہ کے حوالے سے جو آج بات کہنا وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب کیا بات کہی کہ موت کا وقت اللہ نے نہیں رکھا ہے، ہمیں نہیں بتایا، کوئی نشانی بھی نہیں بتائی، کیوں؟ تاکہ 24 گھنٹے مومن الرٹ اور ہوشیار ہو کے بیٹھے، کبھی بھی موت آ سکتی، رات کو بستر پہ سونے گئے، ہو سکتا ہے اگلی صبح آنکھیں نہ کھلے۔ اچھا، پھر اس سے کیا فائدہ کہ موت کا وقت نہیں بتایا، ہم تیار ہو کے بیٹھے، فائدہ کیا؟ کہ تیار ہو کے بیٹھے کا مقصد ہے اپنی وصیت تیار کرو، اپنی توبہ ہر وقت کرتے رہو، ایک لمحے کے لیے نہ سوچو۔ اچھا، اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر اللہ ہم میں سے ہر ایک کو بتا دیتا کہ تمہاری موت کب آئے گی، تو ایک طرف دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے آسانیاں کتنی ہو جاتی۔ آسانیاں مثلا ہمارے یہاں کراچی میں آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ، اور وہ یہ کہ جو شادیاں ہوتی ہیں، آپ کو تو الحمدللہ اپنی برادری کی برکتوں سے اتنا اچھا قومی مرکز مل گیا، ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، شادی ہال نہیں ملتے، گئے وہاں بکنگ کرانے کا، سوری جو اچھے ہال 3 سال بعد آئیے گا، ارے شادی ابھی کرنا ہے، 3 سال کے بعد ہال بک کرا کے کیا کریں گے؟ کہا بس مجبوری ہے، 3 سال تک ساری تاریخیں بک، اچھے ہال 5-5 سال تک بک، بڑی مشکل سے زحمتیں کر کے ایک ہال کی بکنگ لے لی۔ اور آج کی دنیا میں تو آپ کو معلوم ہے کوئی خاندان ایسا نہیں جس کے بڑے قریبی عزیز ملک سے باہر مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے نہ ہو، آسٹریلیا سے بھی آئے گا، اور کینیڈا سے بھی آئے گا، اور یورپ سے بھی آئے گا۔ ایسی تاریخیں رکھنا ہے کہ سب کے بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہو جائیں، یا کم از کم انہیں چھٹی مل سکے، یہ سارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے شادی کی تاریخ رکھنا۔ اور اس کے بعد شادی کی تاریخ رکھی، ہال کی بکنگ، سارے رشتہ دار بڑی زحمتیں اٹھا کے، کوئی یہاں کوئی وہاں، کوئی مغرب کوئی مشرق، کوئی یورپ کوئی امریکہ سے آئے، پتہ چلا شادی سے 1 دن پہلے باپ کا انتقال ہو گیا۔
شادی کینسل کرنا پڑ رہی, یہ سارا خرچہ, یہ ساری زحمت سب بیکار. اگر پہلے سے معلوم ہوتا, جیسے آج کل کھانے پینے کی چیزیں جب فیکٹری سے تیار ہو کے نکلتی ہیں تو اس پر ایک مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہ سن 2011 کے جون میں ایکسپائر ہو جائے گی, یہ چیز 2013 کے اندر ایکسپائر ہو جائے گی. ہر بچہ پیدا ہوتا اس کے پیر پر ایک مہر اللہ کی طرف سے ہوتی کہ یہ 2013 کی فلاں تاریخ کو مر جائے گی, یہ 2020 کی فلاں, ہر ایک کو اس کی اپنی موت کی تاریخ معلوم ہو جاتی. کتنی آسانی ہوتی. آئے ایک صاحب ہمارے پاس, مولانا شادی میں آئیے گا, فلاں دن شادی. ہم نے کہا اوہ اسی دن تو ہم مرنے والے ہیں, جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن جو تاریخ ملی, آپ 2 دن پہلے شادی رکھ لیجئے تاکہ آپ کی شادی اٹینڈ کر کے پھر مرے. کتنی آسانی ہو جاتی. جیسے سفر میں ایسا ہوتا ہے نا, ایک صاحب آئے کہ مولانا ساتھ سے مطلب عام آدمی تو مجھے کون بلائے گا, وہ پاگل تو ہوا نہیں ہے کہ اپنی شادی کی تقریب کو تباہ کر لے ہم جیسے مولانا کو بلا کر. گھر والے ہی بلائیں گے. ہم نے کہا نہیں ایک دن پہلے یہ تقریب کر لو, اس دن ہماری ٹریولنگ فلائٹ سیٹ بک ہے, فلائٹ ہے, ہم کو جانا. تو اب تاریخ بدل جاتی ہے کہ ہاں بھائی معلوم ہے پہلے سے, اس کے اعتبار سے برتھ ڈے پارٹی ایک دن پہلے کر لی, خاندان کی کوئی تقریب ایک دن پہلے کر لی. اگر موت میں بھی ایسا ہوتا کتنے شادی بیاہ کے مسئلے حل ہو جاتے, مگر خرابی ایک اور ہوتی. ہم نے کہا کہ بھائی نماز پڑھیے, پتہ نہیں کل موت آ جائے. نہیں مولانا ابھی تو 12 سال باقی ہے, ہمارے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہے, اللہ میاں نے کہا تھا یہ 12 سال بعد مرے گا, 12 سال سے ایک دن پہلے توبہ کر لیں. جو ابھی تھوڑا بہت مومن ہارٹ اٹیک کے بعد توبہ کر لیتا, ابھی جو مومن تھوڑا بہت اسٹروک آنے کے بعد توبہ کر لیتا, ابھی جو تھوڑا بہت مومن کسی بیماری یا پریشانی اس کے بعد تو اطمینان ہو جاتا, یہ ہو بھی چکا. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ مولانا بڑی فرضی مثال پہ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کے زمانے تک بعض لوگوں کو, ایک دو نہیں, پوری قوم کو اپنی موت کی اطلاع مل جاتی تھی, اسے فلاں دن مرنا, اسے فلاں دن مرنا. تو جب حضرت موسیٰ نے جہاد کرتے ہوئے اس قوم پہ حملہ کیا, انہوں نے چالاکی یہ کی, میدان جنگ میں اسے بھیجا جس کی موت کی تاریخ نہیں. اب موسیٰ کی فوج پورا زور لگا کے تھک گئی, ان کی تو موت ہی نہیں, وہ مر کے نہیں دے رہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ کے لشکر کو شکست ہو رہی ہے. وہ پہلے سے سلیکشن کرتے ہیں, کل تم جاؤ گے, تم نہیں جاؤ گے, تمہاری کل موت کی تاریخ ہے, ہمیں پہلے سے پتا ہے, تمہیں روک دیا گیا, تمہیں جانا ہے, ٹکڑے بھی تمہارا بدن یہ کرے تو مرو گے نہیں. حضرت موسیٰ نے, یہ واقعہ بہت معتبر واقعہ, دین کی اچھی معلومات رکھنے والوں کے لیے یہ بتا دو کہ شیخ مرتضیٰ انصاری معمولی مجتہد نہیں ہیں, استاد المجتہدین کہلاتے ہیں. انہوں نے کتاب مقاصد میں پوری روایت نقل کی. حضرت موسیٰ نے دعا کی, خدا بندہ یہ علم ان سے واپس لے لے, ان کا یہ علم تو دین حق کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے, اس کی مدد سے یہ صحیح سچے دین کو شکست دے رہے ہیں. تو اب موت کا علم ساری دنیا کو تو کبھی نہ تھا, لیکن کچھ قوموں کو ہوتا تھا, وہ اللہ نے اس لیے واپس لے لیا کہ یہ علم اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں ہو رہا ہے, اللہ کی نافرمانی میں. ہم بھی یہی کرتے, ابھی تو پھر بھی توبہ کر لیتے. ہر آدمی انتظار کرتا مرنے سے ایک دن پہلے کا. تو موت کا وقت نہ بتانے کی ایک وجہ, ہر وقت مومن کو تیار رکھنا, تیار اور آمادہ رکھنا, چوکس رکھنا, ہر وقت موت کا انتظار کرتے رہو, ہو سکتا ہے اگلے منٹ مر جاؤ. اور پھر جو ہمارے اطراف میں موتیں ہوتی ہیں, وہ ایک پیغام ہوتا کہ وہ گیا ہے, تمہیں بھی جانا ہے, ہو سکتا ہے کل ہی تمہارے جانے کا دن آ جائے, ورنہ ہم سینکڑوں موتیں دیکھیں. ارے نہیں, ابھی تو 25 سال باقی ہمارے مرنے میں, جو ذرا سا اثر ہوتا ہے موت کا وہ ختم ہو جائے گا. یہی فلسفہ ہے کہ نہ ظہور امام کی کوئی تاریخ اللہ نے مقرر کی ہے, ہمیں نہیں بتائی, اور نہ کوئی یقینی نشانی اللہ نے مقرر کی. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ اطمینان ہے کہ ابھی امام نہیں آ رہے, کیونکہ دجال نہیں آیا, پہلے دجال آئے گا پھر امام آئیں گے. اگر کوئی کہے مجھے یقین ہے کہ ابھی تو 5 دن امام نہیں آ رہے, کیونکہ ابھی سفیانی نہیں آیا تو امام کہاں سے آئیں گے. اگر کوئی یہ کہے, لاہور کے مومنین کو یہ میرا 18 سال کا تجربہ, امام زمانہ کے ٹاپک سے کوئی خاص دلچسپی نہیں, میں کئی بار پڑھ چکا ہوں اور کئی بار اس بات کو بھگت چکا ہوں, لیکن چونکہ میرا شرعی فریضہ, کراچی میں آئیے, انگلینڈ میں جائیے, کینیڈا میں جائیے, ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کی مدد سے ظہور امام کی نشانیوں پہ اتنی ریسرچ کرتے,
جس کی یہ خرابی ہے جو میں بتا رہا ہوں. کہا کہ نہیں ابھی امام نہیں آتے کیونکہ ابھی سورج مغرب سے نہیں نکلا. نشانیوں میں یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا پھر امام آئیں گے. اور تو اور کہا کہ نہیں مولانا اب تو ابھی 11 مہینے ہم کو مل گئے امام نہیں آئیں گے کیونکہ امام تو عاشورے کو ظاہر ہوں گے نا. یہ عاشورہ تو گزر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 11 مہینے اور 20 دن کے بعد یا 22 دن کے بعد امام آئیں گے. یہ تو ایک مدت مل گئی نا ہمیں آرام اور اطمینان کی. یہی تصور اسلام ہمیں بچانا چاہتا. اگر موت میں بھی یہ خیال آ گیا کہ ابھی سال بھر تو ہم نہیں مرنے والے, 6 مہینے تو ہم نہیں مرنے والے, جو تھوڑی بہت تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی لوگ گزارتے ہیں اکثر وہ بھی چھوڑ دیں گے. لیکن امام زمانہ کے حوالے سے بھی کاہلی آ جائے گی. ابھی کہا آ رہا ہے امام 11 مہینے, اور موت کی طرح سے امام کے لیے اللہ نے کہا ہر لمحے تیار ہو کے بیٹھو, ہر لمحے چوکس ہو کے بیٹھو, ہر لمحے الرٹ ہو کے بیٹھو. ہو سکتا ہے کہ مجلس سے اٹھو بھی نہیں اور اس سے پہلے امام آ جائے. تو یہ نشانی ہے. میں نے آج صبح جعفری ہاؤس میں ایک جملہ کہا تھا. اچھا یہ بھی اس سال مجھے ایک بیماری لگ گئی کہ لاہور کی جو مجلس پڑھ رہا ہوں اس میں دوسری مجلس کا حوالہ خود بخود آ رہا. خواتین کی مجلس آج پڑھی, موت کے مزے کے نام سے اس کا حوالہ آ گیا. قومی مرکز کی مردانی مجلس پہ دوسری مجلس جعفری ہاؤس کی, ایک جملہ میں نے اس میں عرض کیا تھا. اور ہر لمحے اسلام ہمیں امام کے لیے تیار بٹھانا چاہتا. ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو سکتا ہے اٹھنے سے پہلے امام آ جائیں, مگر یہ ذہنی تیاری اس وقت ہوگی نا جب آپ اس عقیدے کو مان لیں کہ امام کے آنے کی تاریخ ممکن ہے کہ عاشورہ ہو اور ممکن ہے کہ امام ربیع الاخر میں آ جائے, جمعہ ہو سکتا ہے بدھ کو آ جائیں امام. آج جمعے کے دن امام زمانہ کی ایک زیارت پڑھائی جاتی, اس میں لفظ المتوقع فی ظہور, مولا آج جمعے کا دن ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج آپ ظاہر ہوں گے. کنفرم نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ امام جمعے کو آئیں گے, توقع ہے کہ امام جمعے کو آئیں گے. اتوار کو بھی آ سکتے اور بدھ کو بھی. اسی وجہ سے کہ چلیں 11 مہینے نہ صحیح 6 دن کی سستی آپ میں نہ آ جائے کہ اچھا آج جمعہ گزر گیا آج امام نہیں آئے تو اب اگلے جمعے تک تو امام نہیں آ رہے ہیں کیونکہ امام کو تو جمعے کو آنا. آپ کو نہیں معلوم, اس لیے کہ آپ کی اکثریت کو امام زمانہ کے موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں. بس امام ہے ہمارا, ہم یقین رکھتے ہیں, اس کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں, دعائے ظہور پڑھ لیتے ہیں, دعائے حفاظت بھی سمجھ کے پڑھیں تو مجھے یہ تقریروں کی ضرورت ہی نہ پڑے. سمجھ کے پڑھنے کا مقصد کیا؟ دعا کا ایک جملہ, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا. اے خدا امام کی حفاظت فرما. 11ویں امام, 9ویں امام, 7ویں امام, 5ویں امام, وہاں تو یہ جملہ سمجھ میں آ رہا کہ امام ظاہر ہیں, دشمنوں کے شہر میں ہیں, ہر دشمن ان کی شہادت کا منصوبہ بنا رہا. امام زمانہ تو ایسی جگہ کہ چاہنے والے, ماننے والے, محبت کرنے والے, تڑپنے والے, انہیں بھی نہیں پتا امام کہاں, تو دشمنوں کو کہاں سے پتا چلے؟ پھر اللہ کیا حفاظت کرے ان کی؟ حفاظت تو اللہ کرے گا, لیکن اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ چھٹے امام کے زمانے میں سمجھ میں آ گیا, وہ مدینے میں ہے منصور, ہر لمحے امام کو شہید کرنے کی فکر میں لگا. 8ویں امام کے زمانے میں سمجھ میں آ گیا, وہ مشہد میں یا مرو میں ہے, مامون ہر وقت منصوبے بنا رہا ہے ان کی شہادت کے. 12واں امام کہا ہے کہ کوئی دشمن ان کی شہادت کے منصوبے بنا. پھر حافظن کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ان کی حفاظت فرما. وہ تو ایسی جگہ پر ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کر ہی رہا ہے. نہیں, اس کا ایک مطلب ہم اور آپ ہیں, ہم اور آپ ہیں نہیں, میں جملہ بدل دوں. اس کا ایک مطلب یہ ہے اللہ امام کی حفاظت کرے ہمارے اور آپ سے. اس وقت جب تک کہ امام غیبت میں ہیں, امام کو دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا دوستوں سے خطرہ. ہاں جب ظاہر ہوں گے, بلکہ غیبت امام کی وجہ یہ لکھی جاتی کہ چونکہ یہ آخری امام تھا, اللہ انہیں دشمنوں سے محفوظ کرنا چاہ رہا تھا اس لیے غائب کر دیا. دشمنوں سے تو غیبت نے بچا لیا, لفظ بچانا امام کے لیے اچھا نہیں, دشمنوں سے تو
غیبت میں امام کی حفاظت کی. یہ دوست ہیں کہ جو ایک مسئلہ امام کے لیے بن رہے, نعوذ باللہ جان بوجھ کر نہیں, لا علمی میں, نادانی میں, معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے. اور وہ کیا ہے؟ بہت چھوٹی سی بات کہہ کے میں واقعات پر آتا ہوں. 1 2 3 4 مختلف معصومین کی حدیثیں کہ یاد رکھو اللہ کی طرف سے جو چیز زمین پہ آتی ہے ڈائریکٹ نہیں آتی ہے, امام کے تھرو ہو کے آتی ہے, تھرو پراپر چینل. امام اس زمین پہ اللہ کی حجت ہے, امام اس زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہے. اللہ جو رحمت بھیجتا ہے, برکت بھیجتا ہے, نعمت بھیجتا ہے, قبولیت دعا بھیجتا ہے, سب امام کے ذریعے سے تم تک پہنچتی. یہ وہی سورہ انا انزلنا کا پیغام, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ملائکہ اللہ کا امر لے کے امام تک آتے ہیں, پھر ہم تک آتی. اور یہاں سے جو چیز آسمانوں میں جاتی ہے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں جاتی ہے, تھرو پراپر چینل امام کے ذریعے جاتی ہے. آپ نے دعا مانگی, امام نے آپ کی دعا وہاں تک پہنچائی. اب یہ جملہ ہے, اس میں ایک جملہ اور آئی, 4 الگ الگ اماموں کی حدیث. اور اسی طرح سے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہر 24 گھنٹے کے بعد فرشتے اس کی رپورٹ بنا کر آسمانوں پہ لے جاتے ہیں, مگر امام کے ذریعے پہلے امام کو دیتے ہیں, امام آسمانوں کو پہنچاتے ہیں. اور سب سے پہلے امام زمانہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس 24 گھنٹوں میں ہمارے شیعوں کا کردار کیا رہا, ان کے اعمال کیا رہے, انہوں نے ہماری غیبت میں اللہ کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی کی ہے. اگر امام یہ دیکھیں کہ ہم غائب ہیں لیکن ہمارے ماننے والے اتنا ہمارا خیال رکھ رہے ہیں کہ جو حکم دے کے گئے اس کی پابندی کر رہے ہیں, امام یہ رپورٹ دے کے مسکراتے, چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. باپ گیا باہر, فون کیا, بیوی سے پوچھا گھر میں خیریت ہے, بچے کیسے رہ رہے ہیں, کہا بہت بادب, بہت باتمیز, جیسا آپ کہہ کے گئے ساری چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں. باپ سفر میں ہے, مسافرت میں ہے, وطن میں ہے, ہزاروں میل دور ہے, جہاں بیٹھا ہے وہاں خوش ہو کے مسکرائے گا. اتنا لحاظ, اتنا خیال, اتنا مان رکھا میری اولاد نے میرا. غیبت میں امام نے دیکھا ہمارے شیعوں نے کل کیسا دن گزارا. رپورٹ میں لکھا کہ 90% شیعوں نے کل نمازیں پڑھی, واجبات کو ادا کیا, حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے. کل 1 ملین کا سودا ہو رہا تھا, جھوٹ پر ٹھکرا دیا اس نے اپنے امام کی خاطر. امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. امام نہ صرف یہ کہ مسکرائے, دعا کی ان کے حق میں, خدا بندہ جو میرا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں بھی میرا احترام کر رہے ہیں, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, انہیں ہر پریشانی اور مصیبت سے بچا. لیکن اگر بدقسمتی سے جیسے ہی رپورٹ امام کے پاس آئی, آپ کو ایک البم دی گئی کہ اس میں دنیا کے بہت سارے لوگوں کی تصویریں, اور دیکھیے اس کے اندر بیچ میں کہیں آپ کے خاندان کی تصویریں. سب سے پہلے آپ تڑپ کے وہ صفحہ کھولیں گے جہاں آپ اپنوں کی تصویر. امام یہ ریکارڈ جو آتا ہے 24 گھنٹے کا, سب سے پہلے تڑپ کے وہ صفحہ کھولتے ہیں جہاں شیعوں کے حالات لکھے ہیں. اور اگر لکھا ہوا کہ کل آپ کے چاہنے والوں نے خوب کھل کھیلے, کثرت سے گناہ کیے, 100% تو کبھی متقی اور پرہیزگار نہیں ہوئے, 100% کبھی گناہگار نہیں ہوئے, اکثریت. پتا چلا کہ آپ نہیں ہیں تو کل ان کی شادی میں خوب گانے بجانے ہوئے, اور آپ نہیں ہیں تو کل ان کی شادی میں مکس گیدرنگ میں خوب تصویریں کھینچی گئی اور ویڈیو بنائی گئی, اور کل آپ نہیں ہیں تو کل خوب بازار کے اندر جھوٹ بولے گئے اور حرام سودے کیے گئے. نہ صرف یہ کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, روتے ہیں امام, بیمار پڑ جاتے ہیں. خدا بندہ ہماری غیر حاضری میں یہ حالت ہے ہمارے چاہنے والوں کی, امام بیمار پڑ جاتے ہیں. تب یہ حدیث آئی کہ اپنے گناہوں کو معمولی نہ سمجھنا, یہ تمہارے امام کو بیمار ڈال دیتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجہ, اے خدا امام زمانہ کی حفاظت کروا. حفاظت کسے کہتے ہیں؟ دشمنوں سے بچے آدمی, بیماری سے بچے آدمی. خود امام کو بیمار کیے جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے خدا امام کی حفاظت فرما. یہ پیغام آپ کے کانوں کے لیے بھی ہے. اپنی زبان کا پیغام اپنے کانوں کو سنائیے کہ اے مومن برحق اور اے منتظر امام اور اے عاشق آل محمد, تیری ذرا سی عیاشیاں, تیرے ذرا سے زبان کے چٹخارے, تیرا ذرا سا گناہوں کی طرف جانا امام کو بیمار کیے دے رہا ہے. اللہ سے کہہ رہا امام کی حفاظت فرما, اور خود امام کو نقصان پہنچا رہا. جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا.
یہی تو فرق ہے ہم میں اور دشمنوں میں. ہم نادانی میں ناسمجھی میں ایسے عمل کر جاتے ہیں تو یہ دعائے حفاظت کی بھی معرفت ہم کو نہیں. ہمیں یہی نہیں پتا کہ دعا کا ایک مقصد یہ ہے کہ جتنی بار دعا پڑھو اتنی بار اپنے کردار کو چیک کرو کہ میری وجہ سے تو امام کو نقصان نہیں پہنچا. اور یہی وہ تیاری ہے جس کے لیے اللہ نے ظہور امام کی کوئی تاریخ نہیں بتائی. ہر لمحے تیار ہو کے بیٹھو چاہے ابھی امام آ جائے. باہر تو اکثر مجھے ایسے بچے ملتے ہیں, باہر کے اندر کراچی بھی آ گئے. مولانا ہمارے پاس بڑی اچھی کیلکولیشن ہے. انٹرنیٹ کم بخت ایک ایسی چیز بن گیا جو نہج البلاغہ میں میرے مولا نے بھی کہا ہے اور ہمارے اردو زبان کا محاورہ بھی, کہ عجیب چیز ہے شادی, جو کرے وہ بھی پچھتا ہے, جو نہ کرے وہ بھی پچھتا ہے. انٹرنیٹ رکھے تب بھی پچھتا ہے, نہ رکھے تب بھی پچھتا ہے. نہ دنیا سے کٹتے رہ سکتے ہیں اور نہ انٹرنیٹ کے زمانے میں زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن یہ جعفری ہاؤس کا عنوان ہے دور جدید کے فتنے. آج کا تو سب سے بڑا فتنہ انٹرنیٹ. اب انٹرنیٹ تو مولانا ہمارے پاس بڑی اچھی کیلکولیشن ہے انٹرنیٹ پر. آپ لوگوں نے بتایا امام جب آئیں گے عاشورہ ہوگا اور جمعہ ہوگا. پورا 100 سال کا انٹرنیٹ کے اندر آنے والے 100 سال کا کیلکولیشن کہ عاشورہ جمعے کو کب پڑے گا. معلوم ہے 15 سال بعد, 15 سال تک تو امام نہیں آ رہے. عاشورہ جمعے کو پڑے تب امام آئیں گے. پھر کہیں سے ایک اور بہت ضعیف حدیث اس قسم کے بچوں میں مشہور ہو گئی. میں نے کہا نا میں 18 سال سے لاہور میں آ رہا ہوں, ایک اس قسم کا جملہ یہاں کے کسی بچے نے نہیں کہا. یا تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور بڑی معرفت رکھتے اور یا کوئی دلچسپی نہیں اس موضوع سے. آتے ہیں امام آ جائیں, نہیں آتے نہ آئے, ہمیں کیا تعلق. یا لاپرواہی ہے یا بڑی معلومات. لیکن کیا ایک حدیث یہ بھی کہ جس دن امام آئیں گے عاشورہ بھی ہوگا اور نوروز بھی ہوگی. نوروز ہوتا ہے انگریزی کیلنڈر سے, عاشورہ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر سے. دونوں کی تاریخ مل جائے گی. جیسے بعض تاریخوں میں یہ لکھا غدیر خم میں جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا, من کنت مولا فہذا علی مولا, وہ 18 ذی الحجہ بھی تھی اور 21 مارچ بھی تھی. اور جب میرے مولا کی چوتھی خلافت کی بیعت لی گئی, بعض تاریخوں میں آیا, میں کوئی ریسرچ پیپر اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں, اس دن بھی اتفاق سے 18 ذی الحجہ اور 21 مارچ جمع ہو گئے. اور جب امام آئیں گے, بہت ہی ضعیف حدیث میں ہے لیکن ہے, تو آپ انٹرنیٹ پہ آپ جائیے, ایک کلک آپ کریں گے اور گوگل میں آپ کو سارے کیلکولیشن مل جائیں گے کہ عاشورہ اور نوروز کب ایک ساتھ آنے والا. کم سے کم ابھی 60 سال باقی ہے. کہا مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال تک تو امام نہیں آتے. اب یہ جو چیزیں سبب بن رہی ہیں کہ نشانیوں کی وجہ سے مومن لاپرواہ ہو رہا, یہی وہ وجہ ہے کہ امام نے 10,000 نشانیاں خود بتائیں. یہ جو آپ سنتے ہیں یہ کسی عالم کے اندازے یا کسی نجومی کی پیشین گوئی نہیں ہے, یہ امام کی حدیثیں. قم کا ایران کا اسلامی انقلاب, کوفہ شہر کا قتل عام, پاکستان کے مختلف علاقوں کی سیلاب میں تباہی, آزاد کشمیر کا زلزلہ, فلسطین میں حماس پر اسرائیل کا ظلم, نارتھ امریکہ کا وہ خطرناک ترین طوفان کہ اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم امریکہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, پاکستان یا ہندوستان کے کسی جہاد کو دیکھ رہے ہیں. ساری ٹیکنالوجی جواب دے گئی تھی, سارے انتظامات دھرے رہ گئے تھے, لیکن یہ ساری چیزیں جو روایتوں میں آئی یہ بھی امام نے بتائی. اچھا یہ بھی امام نے بتائی اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نشانی ضروری نہیں. جی ہاں وہ بھی امام نے بتایا, اور وہ اسی لیے بتایا کہ ہر وقت تیار رہو. اب سنیے ایک حدیث, میں یہ بہت پڑھتا ہوں لیکن ایک جملے کی حدیث اگر آپ 50 دفعہ بھی سن لیں تو آپ کا کیا نقصان ہے. ایک جملہ ہے خالی, بہار الانوار جلد 52 صفحہ 51 52-51, بہترین ریفرنس ہے, آپ کو یاد رہے گا. حدیث اس امام معصوم کہ جس امام معصوم نے اسلام کو ایسی زندگی دی کہ آج دنیا میں جہاں جہاں بھی ممبر سے اسلام پھیلایا جا رہا, یہ حسین کا تصدق تھا. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حدیث سنیے. اب
اب آپ حضرات سے صحیح درود پڑھوانے کے لیے میں کس معصوم کا نام لوں یہ میں سوچ رہا ہوں، جب آقا حسین کے نام پہ آپ کی یہ حالت۔ درود میں کبھی کنجوسی نہ کیجئے۔ روایت یہ ہے کہ ظہور امام کے بعد مارکیٹ کی کرنسی درود ہوا کرے گی۔ ہم جائیں گے دکاندار کے پاس، یہ کپڑا دے دو، قیمت کیا ہے؟ کہا 4 درود۔ یہ گاڑی دے دو، قیمت کیا ہے؟ کہا پرانے ماڈل کے لینا ہے تو 500 درود، نئے ماڈل کے لینا ہے تو 1000 درود۔ تو یہ بازار میں یہ باقاعدہ سکہ چلے گا، جمع کیجئے یہ دولت اپنے پاس۔ وہ درہم و دینار تو یہیں رہ جائیں گے۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، مگر درود پڑھ کے جانے والا کبھی خالی ہاتھ نہ دنیا سے جائے گا نہ خدمت امام میں خالی ہاتھ پہنچے گا۔ تو خیر، 9 مجلسوں کے بعد میری زبان پہ آج یہ شکوہ آیا، کیونکہ بہت ہو گیا تھا۔ میں باقی اور تو آپ سے بہت زیادہ نعروں کی توقع بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن کم از کم ایک آدھ دفعہ میں 60 منٹ کی مجلس میں 1 درود 2 ہی پڑھواتا ہوں۔ اس میں آپ نے ذرا کنجوسی کی تو ذرا سا میں نے چاہا کہ معرفت درود کرواؤں۔ آپ واپس آئیے۔ آقا حسین کہتے ہیں میرے بیٹے میں بیٹے سے مطلب اس وقت وارث، انتقام لینے والا، حجت خدا، نسل کا نواں امام، کہا کہ میرے بیٹے میں ایک شباہت حضرت موسیٰ کی ہوگی۔ اچھا، یہ جملہ جو ہے 3 الگ الگ اماموں نے کہا۔ آخری امام موسیٰ کی مانند ہوگا، سب سے پہلے آقا حسین نے کہا، کوئی اور مطلب تھا۔ پھر یہی جملہ چھٹے امام نے کہا، مطلب کچھ اور تھا۔ یہی جملہ 11ویں امام نے کہا، مطلب کچھ اور تھا۔ تینوں اماموں نے کہا کہ یہ آخری امام موسیٰ کی طرح ہوگا، مگر تینوں نے الگ الگ حوالے سے کہا۔ تو آئیے ہم الٹا چلے، بجائے تیسرے پھر چھٹے پھر 11ویں کے آئے الٹی گنتی کریں۔ انگریزی میں کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر، پہلے 11واں پھر چھٹا پھر تیسرا۔ 11ویں نے تو بہت مشہور حدیث، پھوپھی سے کہا کہ آج ٹھہر جائیے، 15 شعبان شب برات، اللہ مجھے وہ بیٹا دینے والا۔ پھوپھی نے گھبرا کے کہا لیکن وہ بیٹا کس سے ملے گا؟ کہا نرجس سے۔ کہا نرجس کے ساتھ تو ابھی میں افطار میں بیٹھی تھی، کوئی آثار حمل پریگننسی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ 11ویں نے مسکرا کے کہا میرا بیٹا موسیٰ کی مانند ہے۔ مادر موسیٰ کو بھی ایک لمحے پہلے تک پتہ نہ تھا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ فرعون کے سپاہی ایک ایک عورت کا جسم ٹٹول کے دیکھ رہے تھے کہ وہ حاملہ ہے کہ حاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے کہ امام زمانہ کی ولادت آخری منٹ تک چھپائی گئی، عباسی حکمران کے جاسوس یعنی جاسوس کنیزیں امام کے گھر میں بھیجی گئیں اور ہر ہفتے بھیجی جاتی ہیں۔ دیکھتے رہنا، کوئی عورت حاملہ نظر آئے تو فوراً رپورٹ کرنا۔ کہا موسیٰ کی مانند ہے۔ موسیٰ کی ولادت کو اللہ نے چھپایا، گرچہ آج کی رات عیسیٰ کی ولادت کی رات، 25 دسمبر کل کا دن، آج ولادت عیسیٰ کی رات ہے، لیکن تذکرہ آ رہا ہے ولادت موسیٰ کا، کیونکہ ولادت عیسیٰ کا تذکرہ جعفری ہاؤس کی صبح کی مجلس میں آ گیا۔ خیر، تو اب یہ 11ویں نے اس حوالے سے کہا۔ چھٹے نے کیوں کہا؟ چھٹے نے کہا جو میری ساری زندگی کا موضوع ہے۔ چھٹے امام نے مفضل ابن عمر نامی بہت مشہور صحابی، سلمان فارسی کا نام میں لوں گا آپ پہچان جائیں گے، ابو ذر کہوں گا پہچان جائیں گے، مالک اشتر کہوں گا پہچان جائیں گے، مفضل ابن عمر تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کس کا نام لے گیا، بہت اہم صحابی۔ ان سے امام نے کہا میرا بیٹا آخری امام موسیٰ کی مانند ہوگا۔ کس چیز میں؟ راوی نے پوچھا مولا کس چیز میں؟ کہا اس چیز میں کہ موسیٰ 40 دن کے لیے غیبت میں چلے گئے تھے، 40 دن خالی۔ قوم نے موقع سے خوب فائدہ اٹھایا، سامری نے سونے کا بچڑا بنایا، قوم نے اسی کی پوجا شروع کر دی۔ جو موسیٰ اپنی قوم کو فرعون سے بچا کر لا الہ الا اللہ کے کلمے پہ لائے تھے، 40 دن کی غیبت میں قوم سے برداشت نہ ہوا۔ سونا ایسی ہی چیز کا نام ہے، چاندی ایسی ہی چیز کا نام ہے، اعظم کلاتھ مارکیٹ کی دکان ایسی ہی چیز کا نام ہے، شاہ عالمی کا بزنس ایسی ہی چیز کا نام ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے، دیانتدار تاجر ہیں اس مجمع کے اندر اور بہت سارے، لیکن کتنا مشکل ہے مارکیٹ میں بیٹھ کر دولت کی ترغیبات میں رہ کر اپنے دامن کو بچا لینا۔ وہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا بازار تو شیطان کی بیٹھک، جتنا کم رہو اتنا اچھا، روزی بھی کمانا، گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن
حرام و حلال کا خیال کرتے ہوئے کہا قوم موسیٰ کو دیکھ، جس موسیٰ نے احسان کیا، فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو بچا کے لائے، عقیدہ بھی درست کیا، دنیا بھی بنائی، 40 دن کے لیے غیر حاضر ہوئے تو قوم دولت پر ایسا ریچھی، سامری کی باتوں میں ایسا آئی، قارون کی دولت نے ایسا ان کی آنکھوں کو اندھا کیا کہ سونے کے بچڑے کے آگے ایک خدا کے ماننے والے سجدے میں گر پڑے۔ کہا اسی طرح میرا بیٹا جب غائب ہوگا تو ہمارے بہت سے ماننے والے ہمارے بیٹے کی غیر حاضری میں بھول جائیں گے کہ ہمارا پیغام کیا ہے اور ہمارے بیٹے کا مشن کیا۔ بہت پورا یہ جملہ پورا اشرا ہے، کم از کم ایک تقریر ہے، لیکن اس کی ٹکڑے ٹکڑے باتیں تو آ ہی رہی ہیں میری مجالس میں۔ لیکن سب سے پہلے آقا حسین نے امام زمانہ کو جناب موسیٰ سے تشبیہ دی۔ چھٹے امام تو بعد میں آئے نا، 11ویں تو ان کے بھی بعد آئے نا۔ آقا نے سرکار سید الشہداء نے کیوں کہا یہ موسیٰ جیسا، جو آج کی مجلس کا پہلے حصے کا عنوان ہے وہ دیکھیے۔ امام سے پوچھا گیا، مولا سے، آقا حسین سے، کہ بھئی یہ موسیٰ کی مانند کس میں؟ کہا اس میں کہ موسیٰ کو جب اللہ نے ظاہر کیا۔ اب بہت برا لگ رہا ہے مجھے کہ اتنے پڑھے لکھے مجمع کے سامنے جناب موسیٰ کے کچھ حالات بیان کروں، مگر ربط ملانے اور بچہ سمجھ جائے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ فرعون کے محل میں پڑھے مگر اپنے شیعہ کی مدد کرتے ہوئے، فرعونی ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، وہ چلے گئے جنگل، غیبت میں چلے گئے۔ جناب شعیب کے پاس 14 سال انہوں نے خدمت کی، جناب شعیب کی بیٹی سے شادی کی۔ اب کیا ہوا؟ سورہ طٰہٰ، موسیٰ کی شادی ہوئی، آج پہلی رات ہے، بیوی کو لے کے اپنے گھر آ رہے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں۔ ایک جگہ اندھیرا بہت زیادہ تھا، بیوی نے کہا اندھیرے میں میرا دل گھبرا رہا، آگ لے کر آؤ۔ موسیٰ کو ایک جھاڑی کے پیچھے آگ نظر آئی، پورا سورہ طٰہٰ کی آیتیں۔ وہ آگ گئے، پتا چلا خدا نے حکم دیا کہ موسیٰ کل صبح فرعون کے دربار میں جا کے اپنی نبوت کا اعلان کر دو۔ آقا حسین کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ کو ظہور کا اعلان اتنے جلدی، کوئی وقت، کوئی نشانی، کوئی وقت ہی نہ دیا۔ آج رات غیبت میں، صبح ظاہر ہو جانا۔ موسیٰ تک کو خیال نہ تھا کہ اتنے جلدی میں ظاہر ہوں گا، ورنہ شادی اس موقع پہ نہ کرتے۔ ابھی بیوی کو لے کے گھر بھی نہیں پہنچے ہیں اور اعلان ظہور ہو گیا۔ اسی طرح میرا بیٹا اس طرح بھی آ سکتا کہ جب رات شروع ہوگی تو دور دور تک کوئی چانسز نہیں ہے امام کے آنے کے۔ اب چانسز کسے کہتے ہیں؟ مثلا دجال نہیں آیا، سفیانی نہیں آیا، وہ قتل عام کوفے میں نہ ہوا، سورج مغرب سے نہیں نکلا، 1 مہینے میں چاند گہن سورج گہن دونوں ایک ساتھ نہیں ہوئے، یہی ساری نشان، کوئی آثار نہیں، اور پتہ چلا راتوں رات خدا نے حکم دیا اور امام آ گیا۔ تو یہ جو کہا، اور آقا حسین نے کہا، آقا حسین کی بات کو تو آپ نظر انداز نہیں کریں گے نا، یہ اس لیے کہا ہر وقت تیار ہو کے بیٹھو۔ اچھا کس چیز کی تیاری؟ تیاری کس بات کی؟ یہ ہے میرا اصل عنوان، تیاری اس بات کی کہ امام آ جائیں تو آپ ایک بات ان سے نہ کہیے گا، مولا ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں نا، آپ جہاد کر رہے ہیں، یا تو آپ جہاد 3 دن بعد کیجئے گا، امام سے آپ کہیں، یا مجھے 3 دن کی چھٹی دیجئے گا، 3 دن بعد آ رہا ہوں۔ کیوں بھائی ابھی تو چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ لشکر، کوئی ایک لشکر امام دکھا دیجئے مجھے، آدم سے لے کے پیغمبر تک، پیغمبر سے لے کے 11ویں امام تک، جس کے سپاہیوں کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ آپ کو بھی پتا، اب کیا یہ چہرہ لے کے امام کے ساتھ؟ مولا 3 دن تو دیجئے نا، اتنے بال تو چہرے پہ اگائیں کہ آپ کے لشکر میں آنے کے قابل ہو۔ یہ آپ کہیں گے کہ مولا سفیانی خانہ کعبہ گرا رہا ہے لیکن آپ گرانے دیجئے، ابھی میری داڑھی آ جائے پھر آپ اپنا جہاد شروع کیجئے گا۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج صبح امام آ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ، آپ کا گھر، آپ کی عورت، آپ کا بچہ اس قابل ہو کہ آپ امام کے پاس جا بھی سکے اور امام آپ کے گھر میں آ سکے۔ یہ ہر وقت تیار ہو کے بیٹھو۔ اب وہاں خیال ہوتا ابھی تو امام کے آنے میں کم سے کم 1 مہینہ تو ہے نا، سورج تو نہیں ڈوبا نا، مغرب سے نہیں نکلا نا، تو رکھ لیں گے داڑھی، خرید کے لے آئیں گے کوئی اسکارف اپنی عورت کے لیے، بچے کو عادت ڈلوا دیں گے نماز کی۔ نہیں، تیاری کا یہ مقصد ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں، وہ یہ کہ ایک بڑا دھوکہ ہمیں یہ ہوتا کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بھائی امام زمانہ کی فوج میں تو خالی 313 ہوں گے، ہم کہاں 313 کے قابل، مجتہدین ہی اگر پہنچ جائیں تو وہ 313 سے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ بات ہے مذہبی مجمع کی،
غیر مذہبی مجمع تو انتظار کر رہا کہ امام آ کے اپنی تلوار سے مجتہدین کی گردنیں کاٹیں گے، وہ تو ہی سمجھ رہا ہے وہ بھی دھوکہ، اور وہ 313 بھی دھوکہ۔ 313 ہم اور آپ نہیں ہیں، اب 10,000 والا لشکر ہیں، امام کے 2 لشکر ہوں گے، ایک 313 اور ایک 10,000، دونوں میں فرق کیا؟ دیکھیے جب امام ظاہر ہو جائیں گے، پورا امام کا جہاد، ہزاروں صفحے کی کتابیں لکھی گئی، اب تو الحمدللہ اردو میں بھی پڑھیے کبھی۔ میں کل یہ شکوہ خواتین کے مجمع میں کر رہا تھا، ہماری قوم میں کتاب پڑھنے کی عادت بالکل نہ رہی، بہت زیادہ اگر پڑھنے کی کوئی چیز چاہیے تو کوئی دعا بتا دیجیے، وہ بھی اچھی چیز، اور وہ دعائے ام سلمہ۔ بعض نوجوانوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے عربی بہترین زیر زبر پیش کے ساتھ چھپوا کے یہاں تقسیم کے لیے رکھی بھی، اور یہ کہا بھی ہے جسے ضرورت ہے لے لے، اور ایک سے زیادہ اگر ضرورت ہے کہ ایک نسخہ بھجوانا ہے کینیڈا میں اپنے بھائی کو تو 2 لے لے۔ لیکن بہرحال وہ تو میں نے اس لیے اعلان کر دیا کہ آج کوئی مجھ سے نہ کہے کہ مولانا یہ دعا لکھ کے دیجیے، مگر کتاب پڑھنے کی عادت ڈالی۔ اتنی کتابیں آج کل اردو میں امام کے بارے میں آ گئی کہ میرے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ جب پہلی تقریر میں نے آج سے 36 سال پہلے امام زمانہ پہ کراچی میں کی تھی کہ امام آئیں گے، حکومت اس طرح کریں گے، ملیحہ اس طرح امام کو شہید کرے گی، اس طرح غسل ہوگا امام کا، آقا حسین نماز جنازہ پڑھیں گے، اکثریت نے کہا یہ کہاں سے پڑھ دیا، آج تک ہم نے نہیں سنا۔ اب نہیں کہیں گے لوگ، ہر چیز کتاب اردو والی کتاب میں، مگر اس میں ایک بات بہت اہم بتانا ہے کہ جب امام آئیں گے اور ساری دنیا میں امام کی حکومت قائم ہوگی تو سارے ملک توڑ کے ختم کر دیے جائیں گے۔ آج اقوام متحدہ میں 210 ہیں شاید ممبر، سب ختم ہو جائیں گے، ایک عالمی حکومت بنے گی، مگر نظام مملکت تو اس طرح نہیں چل سکتا۔ پھر امام صوبے بنائیں گے۔ ہمارے پاکستان میں بحث ہو رہی کہ یہ 4 صوبے کافی ہے کہ اس سے زیادہ بنائے جائیں، اور اس بحث کا جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ 4 صوبے اس لیے صحیح نہیں کہ ایک بہت بڑا ایک بہت چھوٹا، برابر ہونے چاہیے تو نظام چلانے میں آسانی ہو۔ سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ کوئی 20ویں ترمیم اگلے سال آ رہی ہے جس میں یہ صوبے بھی ہو جائیں گے، خیر یہ میرا موضوع نہیں۔ امام زمانہ ساری دنیا کا نظام اس طرح چلائیں گے کہ پوری دنیا کے اس وقت کے ملک توڑ دیں گے، ساری سرحدیں ختم، اور برابر سے دنیا کے 313 حصے کریں گے، 313 ملک بنائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک چین اور انڈیا جیسا بڑا سا ملک اور ایک اتنا منا سا ملک کہ ہماری جیب میں آ جائے 10 لاکھ آبادی، 15 لاکھ آبادی، سب برابر۔ جب امام یہ طریقہ اختیار کریں گے تو 313 ملک دنیا میں ہوں گے، ایک انڈیا سے پتہ نہیں کتنے ملک بن جائیں، ایک چائنا سے پتہ نہیں کتنے ملک بن جائیں، برابر کے 313، اور پھر ہر جگہ امام کا ایک گورنر ہوگا۔ وہ 313 گورنر ہیں جو امام کی پہلی فوج ہوگی، کیونکہ امام انہی لوگوں کو پہلے بھیجیں گے کہ بھائی تم جاؤ، تمہیں امریکہ فتح کرنا، بہت بڑا ہے امریکہ، 2 فوجیں جائیں گی، یہ دونوں آدمی ایک آدھے امریکہ کو فتح کرے گا، دوسرے باقی کو، پھر یہ وہیں کے گورنر بنیں گے۔ تو 313 امام کے گورنر ہیں، ہم گورنر نہیں بن سکتے، نہ اس نظام میں نہ اس نظام میں۔ اس نظام میں پھر بھی امکان ہے اگر اپنے آپ کو ویسا بنا لے۔ کیسا بنا لے؟ جو گورنر کا کرائیٹیریا، امام زمانہ کے گورنر کا کرائیٹیریا کیا ہوتا؟ اب خدا مجھے بچائے ایسا نہ ہو کہ میں سیاست پہ چلا جاؤں، پاکستان کے گورنر کا کرائیٹیریا بتاؤں، نہیں، امام زمانہ کا۔ شہید دست غیب شیرازی ایک ایسے بزرگ عالم کہ امام خمینی جیسے عظیم اور اسلام کی تفسیر کرنے والے نے کہا کہ میں اپنے ہر بڑے کو اور مدرسے کے ہر استاد کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دست غیب شیرازی کی کتابیں پڑھائیں، کیونکہ ہوا مہذب النفوس والاخلاق، وہ لوگوں کے نفس اور اخلاق کی تربیت کرتا ہے اور تہذیب کرتا ہے۔ عظیم ترین مصلح اخلاق علماء میں سے ایک شہید دست غیب، اردو زبان میں کتابیں بکتی نہیں ہیں مگر ان کی کتابیں ہاٹ کیک کی طرح سے بکتی ہیں۔ شہید دست غیب انہوں نے اپنا ایک واقعہ اچھا ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، شیراز کی مسجد میں ہر ہفتے میں ایک دن نوجوانوں کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ ایک نوجوان نے سوال کر لی، یہ 313 کون ہوں گے؟ تو ایک تو یہ وضاحت آ گئی کہ 313 گورنر ہوں گے، البتہ پہلے وہی سالار ہوں گے، بعد میں وہی گورنر ہوں گے، مگر
وہ کیا کچھ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم اور آپ بھی جا سکتے ہیں؟ ہم اور آپ بھی جا سکتے ہیں اگر ایسے بن جائیں. کیسے؟ شہید دست غیب نے کہا کہ مجھے اپنی جوانی میں جب میں نجف میں حوزہ علمیہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بھی ایک زمانے میں یہی اشکال ہوا, یہی اعتراض میرے ذہن میں آیا, یہی شک یا سوال, وہ کون سے ہوں گے 313؟ اور یہ خالی میں نہیں تھا, نجف کے اور قم کے حوزے میں روزانہ استاد جو پڑھاتا ہے پھر شام کو طالب علم بیٹھ کے گروپ ڈسکشن کرتے ہیں اور اس میں پھر ادھر کی باتیں بھی آ جاتی ہیں. میرے ساتھ 8-10 کا گروپ تھا, اس سارے علماء سارے آگے چل کے مجتہد بنے, بڑے متقی, اور 150 سال پہلے کا زمانہ جب ویسے ہی گناہ کم ہوتے تھے, نہ ویڈیو بنا تھا, نہ آڈیو بنا تھا, نہ سی ڈی بنا تھا, نہ پتہ نہیں انٹرنیٹ تھا, نہ MP تھا, نہ M4 تھا, نہ بلوٹوتھ تھا, نہ بلیک بیری تھا, کچھ نہ تھا, بڑی دنیا آرام سے تھی. تو خیر اس وقت ویسے ہی لوگ گناہوں سے دور, پہ نجف کا ماحول, اور نجف کے اندر اتنے مقدس علماء طالب علم ہیں, لیکن نجف کا طالب علم ہمارے یہاں کے بڑے بڑے علماء سے علم میں زیادہ ہوتا ہے. ہم نے سوچا کہ اس سوال کا جواب کسی سے پوچھیں. مجتہدین اور مراجع کی تو فیلڈ ہی الگ ہے, فقہ اصول, اس کے علاوہ بھی تو علماء ہوتے ہیں, بڑے مقدس علماء, علم عرفان کے جتنے ماہر ہیں سوائے آیت اللہ تقی بہجت کے, ان میں سے کوئی مرجعیت پہ نہیں آیا, یا امام خمینی تھے اور یا پھر آقا بہجت. باقی سب علم عرفان کے بڑے بڑے علماء, لیکن اجتہاد اور تقلید ان کی فیلڈ نہیں. ان میں سے ایک کے پاس گئے اور کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ امام کے جو 313 ساتھی, یا تو یہ کہہ دیجئے کہ امام اپنے ساتھ ان کو لے کے آئیں گے, وہ سب غیبت والے ہیں. کہا نہیں وہ تو نہیں. تو یہ بتا دیجئے کہ اگر آج کی دنیا میں سے ہیں تو وہ کون ہے؟ کہا یہ سوال تو تم نے بھی بڑا عجیب کیا. ایسا کرتا ہوں کہ میں عمل کرتا ہوں, ایک عمل کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اسے کرے تو چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اس کی امام سے ملاقات ہو. دیکھیے ان میں سے ایک عمل تو عام آدمیوں کو بھی پتا, 40 شب بدھ مسجد صحرا میں عبادت کرو, امام کی زیارت ہو جائے گی. اور علامہ ہلی کو ہوئی, شیخ طوسی کو ہوئی, سید ابن طاؤس کو اسی عمل کی وجہ سے ہوئی. مگر 40 شب بدھ, لاہور کا مومن تو یہ عمل نہیں کر سکتا. چنانچہ اور بھی کچھ عمل ہے, اس طرف جائیے گا نہیں, وہ اعمال والی لائن مت لیجیے گا, وہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اتنی لمبی تقریر ہے کہ ابھی امام نہ آ جائے, میں جلدی سے ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو اتنا موقع مل جائے کہ تیار ہو جائے. آخری جملے, شہید دست غیب فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سوال کا جواب تو امام سے ہی لینا. کبھی سامنے کی بات ہوتی ہے, بڑے بڑوں کے ذہن میں نہیں آتی, بچے کے ذہن میں آ جاتی. کہا کہ میں امام سے پوچھوں گا. اب امام سے کیسے پوچھیں؟ کہا وہ عمل کروں گا, شاید امام اپنی زیارت دے دیں. وہ عمل میں 3 دن روزہ رکھنا ہوتا. اچھا یہ اصول ویسے ہی یاد رکھیے, جب آپ کو کوئی بڑی اہم دعا قبول کروانا, بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے, خدا نہ کرے, روزہ رکھ کے دعا کیجیے گا. کیونکہ وہ جو حدیث کا ایک جملہ ہے نا, جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ہے, 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو خود بھی شک ہو گئے, کہیں ایسا نہ ہو حرام کا لقمہ اور میری دعا رکی جا رہی ہے, روزہ رکھ لو. لقمہ حرام پیٹ میں, حلال و حرام کوئی لقمہ پیٹ میں نہ رہے. تو روزے کی بڑی طاقت, اور روزے کی اپنی ایک طاقت. کہا روزہ رکھ کے, یہ عمل روزہ رکھ کے ہوتا. روزہ رکھا, ساری رات جا کے نماز عبادت کی, اور وہ دعا پڑھی جو کتابوں میں یہ دعا پڑھنا, وہ مجھے یاد نہیں. میں نے اس لیے کہا کہ بالکل لکھوانے نہ آ جائے, مجھے یاد نہیں. تو خیر پورا دن پوری رات, فجر کے قریب یہ سب لوگ گئے, رات ختم ہو رہی ہے, کل کا پورا دن, آج کی پوری رات, اب نیا دن شروع ہو رہا. گئے, پوچھا کہ یا شیخ امام آئے؟ جواب آیا؟ کہا نہیں. چلو 3 دن کا عمل. اگلا دن, اگلی رات پھر پہنچے وہ لوگ, اتنے بے چین تھے کہ فجر سے پہلے ہی جا کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں. فجر کی اذان ہوئی مولا کے حرم میں, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا نہیں. تیسرا دن, یہ آخری دن, سارا دن دعا روزہ رکھا, ساری رات دعا مانگی. فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے خود ہی دروازہ کھولا, وہ باہر آ گئے, رو رہے, آنکھوں میں آنسو ہے, چہرہ اترا ہوا, بڑے مقدس عالم. ان لوگوں نے کہا کہ امام آئے؟ کہا نہیں, امام تو نہیں آئے, پیغام آ گیا کہ 313 کس طرح کے ہوں گے, ہم نہیں ہو سکتے اس میں, اگر ہونا چاہیں تو یہ معیار. امام تو نہیں آئے لیکن پیغام آ گئے. 3 دن کا عمل زیارت کی نیت سے نہیں کیا تھا, سوال کا جواب لینے کے لیے کیا تھا, وہ مل گیا. کیا جواب ملا؟ کہا جواب یہ ملا کہ جیسے ہی رات بالکل ختم ہونے لگی,
3 راتوں کی محنت ہے. اتنی گہری نیند مجھ کو آنے لگی کہ میں اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہوں. محمد بھائی یہ اتنے سارے مومنین بیٹھے ہیں, اللہ کا کوئی نیک بندہ قومی مرکز کا ساؤنڈ سسٹم صحیح ڈونیٹ کر دے, آپ کو کیا پتہ پڑھنے والے کا کلیجہ جو ہے وہ خون ہو جاتا, ساری محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں. میں 3 دن سے اس مرکز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا شاندار مرکز, آواز کا نظام صحیح نہیں, نہ خواتین کی تقریر میں مجھے مزہ آ رہا ہے نہ مردوں. تو اتنے اللہ کے نیک بندے ہیں, شاید کسی کو نیکی کا یہ راستہ سمجھ میں آ جائے, اچھا ساؤنڈ سسٹم, پیغام پہنچنے میں آسانی رہے گی. یہ روز تو مصیبت نہ ہو جس کی بنا پہ میری آواز بھی بیٹھی جا رہی ہے, میرا سینہ بھی جواب دے رہا. خیر, اب میں کسی طرح سے بات ختم کرتا ہوں. بعد میں فیصلہ کروں گا کہ ایسے ساؤنڈ سسٹم کے اندر گفتگو کا فائدہ ہے بھی کہ نہیں. ایک خلاصہ جواب دیا کہ میں سو گیا, 3 راتوں کی میری محنت ضائع ہو رہی ہے. عمل ہے کہ 3 راتیں جاگ کر امام کو بلاؤ, اور بالکل تیسری رات کے آخر میں آدھا گھنٹہ رہ گیا. ایسی نیند, ایسی نیند, ایسی نیند, کنٹرول سے باہر. اب پتا چلا کہ وہ نیند اللہ نے طاری کی تھی, جسم کا تقاضا نہیں تھا, پروردگار کی مصلحت تھی. وہ اب پتا چلا. اس وقت میں بڑی جنگ کر رہا ہوں, نیند آ گئی. خواب میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. خواب تو نامہین باتوں کا. میں نے دیکھا کہ میں سمندر کا سفر طے کر رہا ہوں, ایک کشتی میں بیٹھا ہوں, ایک جہاز میں بیٹھا ہوں, اور ایک دم سے سمندر کے بیچ میں طوفان آ گیا. جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, پرچے ہو گئے, سب لوگ ڈوب گئے. مجھے لکڑی کا ایک تختہ مل گیا. خواب دیکھ رہا ہوں, لیکن پیغام بن گیا کہ کون 313 میں ہوں گے. لکڑی کے تختے کے سہارے میں سمندر, کہاں جاؤں, کیا کروں. آخر یہ لکڑی بہتے بہتے ایک جزیرے تک پہنچ گئے. پرانے زمانے کی نانیوں اور دادیوں کی کہانی کا مزہ آ رہا ہے نا آپ کو. بچوں کو تو پتہ ہی نہیں, وہ تو خالی انٹرنیٹ کے کارٹون اور ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہیں. ان کو کیا پتا نانی دادی کیسی اچھی اچھی کہانیاں سناتی تھی. خیر پہنچ گئے جزیرے پر, جان بچی لاکھوں پائے, مگر خالی جان نہیں بچی. جیسے جزیروں پہ قدم رکھا, دوڑ کے ایک مجمع پھولوں کے ہار لے کے آیا, ہمارے گلے میں ڈال دیے, مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. ارے بھائی کس چیز کی مبارک؟ اتنے مشکل مرحلے سے گزر کے آیا, بھوکا پیاسا. کہا کہ ہمارے جزیرے کا قانون ہے, جب ہمارے یہاں بادشاہ مر جاتا ہے, اگر اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو پھر ہم انتظار کرتے ہیں جو پہلا آدمی جزیرے پہ قدم رکھے گا وہ ہمارا بادشاہ بن جاتا, تاکہ قوم میں آپس میں جھگڑا نہ ہو. آپ کو معلوم ہوگا نا کرسی کا مزہ کیسا ہوتا, اور کرسی کی جنگ کیسی ہوتی. چاہے وہ کسی ملک کی صدارت ہو, کسی برادری کی صدارت ہو, کسی آرگنائزیشن کی صدارت ہو, کسی مسجد کمیٹی کی صدارت ہو, اس کا بھی ایک مزہ. آج شروع کی تقریر میں بہت سارے مزے آ گئے نا, قرآن کا بھی مزہ اور ہیمبرگر کا بھی مزہ, یہ بھی مزہ ہوتا. تو اب قوم میں آپس میں جنگ نہ ہو, ہم باہر سے آنے والے کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں, اور بادشاہ کی اگر کوئی بیٹی ہے تو اس سے اس کی شادی کرا دیتے تاکہ وہ شاہی خاندان میں آ جائے. اچھا, ایک نہیں 2 مزے, بادشاہ بھی بن گیا اور شہزادی کا شوہر بھی ہونے جا رہا ہوں. کتنی بڑی نعمتیں بیٹھے بیٹھے مل گئی. چنانچہ بڑے خوشی کے عالم میں محل میں گیا. واقعہ لمبا ہے, چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ اصل پیغام آ جائے. باقی کہانی سے آپ کو کیا دلچسپی, مجھے بھی نہیں. گیا, تاج پوشی ہوئی, تخت پہ بٹھایا گیا, لوگوں نے نظریں دی, نکاح پڑھایا گیا, دلہن تیار ہو کے بیٹھی ہے شہزادی. کہانیوں کی شہزادی تو ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے. چنانچہ اب میں بڑے دھڑکتے دل کے ساتھ جا رہا ہوں. ہجلہ عروسی میں داخل ہوا. مجلس ہے اس لیے اس کا احترام برقرار رکھنا, ورنہ بعض لوگوں کو اپنی جوانی یاد آ رہی ہوگی. میں دلہن کے کمرے میں داخل ہوا, دروازہ بند کیا, اس چند قدم پہ دلہن بیٹھی ہے. شہزادی گھونگھٹ پڑا, کتنی خوبصورت ہوگی. یہ بھی ایک بہت پہلے تجسس ہوتا تھا دولہا کو. اب تو شادی سے پہلے ہی فوٹو دیکھ لی, ویڈیو دیکھ لی, ڈیٹنگ ہو گئی, انٹرنیٹ پہ چیٹنگ ہو گئی. زیادہ ماڈرن قسم کے والدین نے گھما پھرا بھی دیا ساتھ میں.
اب بچا کیا بات؟ خیر تو خیر کچھ بچا ہوگا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ خود ایک بڑا مرحلہ، گھونگھٹ ہٹانا، قد بڑھا، ایک دم دروازے پہ آواز ہے کھٹ 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 کھٹ، دولہا دلہن کی طرف بڑھ رہا، دروازے پہ گولا بھاری، غصے کے عالم میں مرا کون ہے؟ آواز آئی امام زمانہ ظاہر ہو گئے، تم نے دعا مانگی تھی نا، آ جاؤ امام بلا رہے۔ ایک مرتبہ کہا اچھا اچھا امام سے کہہ دو ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں، چند قدم ہے نا، دلہن تو دیکھ لوں، 2 قدم اور آگے بڑھا، پھر کھٹ 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 کھٹ، کون ہے بھائی؟ کہا امام تمہاری وجہ سے، تم دعا مانگتے رہے تھے کہ اے خدا اے امام زمانہ مجھے اپنی فوج میں ملائیے، آ گئی ہے فوج چلو۔ میں نے گھبرا کے کہا بس ابھی 4 قدم رہ گئے، خالی چہرہ تو دیکھ لوں، آتا ہوں۔ 2 قدم بڑھا، پھر کھٹ 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 کی آواز، کون؟ امام زمانہ کا پیغمبر امام بلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا، یا تو سالوں امام نہیں آئے، اور آنا تھا تو بس اسی وقت آنا تھا جب 2 قدم رہ گئے ہو دلہن تک، اور آنکھ کھل گئی، اور میں نے دیکھا مجھ پر غسل بھی واجب ہو چکا۔ اب مجھے پتا چلا وہ 313 کون ہوں گے؟ 10,000 میں ہم اور آپ جا سکتے ہیں، جو اتنے اطاعت گزار امام کے ہیں کہ 1 قدم کے فاصلے پر ہیں دلہن سے، امام آ گئے وہیں سے الٹے قدم چل کے امام تک پہنچے گے، اتنے اطاعت گزار۔ وہ نہیں جو خمس پر بحث کر رہے، حرام و حلال پہ بحث کر رہے، مکس کیٹرنگ پہ بحث کر رہے، میوزک پہ بحث کر رہے۔ اور دیکھیے مالک اشتر میں یہی خصوصیت، کربلا کا پورا واقعہ وہ مسائل کی طرف آ گیا، لیکن ایک لمحے رک کر، کیا وجہ ہے؟ ہم بھی علی والے، مالک اشتر بھی علی والا، ہم نہیں بن سکتے مالک اشتر۔ مالک اشتر کسی معصوم گھر میں نہیں پیدا ہوئے، ان کی ماں کوئی معصومہ نہیں تھی، وہ کسی معصوم گھر میں نہیں پلے، امتی باپ کے بیٹے، امتی ماں کے فرزند، امتی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ مالک اشتر کیسے بن گئے؟ کہ علی نے کہا کہ مالک اشتر کا میرے پاس وہی رتبہ ہے جو میرا رتبہ رسول خدا کے پاس ہے۔ کسی غیر معصوم کو اس انداز سے مولا علی تعریف کریں کتنا عظیم ہوگا، اسی اطاعت کی وجہ سے، جہاں ایک ایک قدم کاؤنٹ کرتا، ایک ایک قدم۔ کربلا کا اتنا بڑا واقعہ، یزید بڑا مجرم ہے مگر یزید کا باپ بھی کم نہیں، زیادہ مسئلے تو وہاں سے شروع ہوئے۔ مالک اشتر جنگ صفین کی آخری رات، صبح کا وقت، حاکم شام کے خیمے تک پہنچ گئے، 3 رسیوں سے اس کا خیمہ بندھا، 2 رسیاں کاٹ دی، آخری رسی کاٹنے والے، یہ رسی کٹے گی خیمہ گرے گا، حاکم باہر نکلے گا، مالک اشتر کی تلوار چلے گی۔ یہ سارا مسئلہ سیکنڈوں میں طے ہوگا، سیکنڈ۔ یہ آخری رسی رہ گئی ہے، 1 سیکنڈ میں کٹتی ہے، باہر آتا ہے گردن کٹتی ہے، ختم مسئلہ۔ علی کا حکم آ گیا، مالک واپس آ جاؤ۔ مالک اشتر کو بھی پتا ہے کہ یہ کون شخص ہے جس کے اتنا قریب میں پہنچ چکا ہوں۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کر کہتے مولا آپ کا حکم اپنی جگہ، مگر آپ اور آپ کی اولاد کی تحفظ کے لیے یہ والا حکم آپ کا 1 منٹ کے لیے نہیں مانوں گا۔ ہم اور آپ کے جذبات میں ایک جملہ اور کہہ دیتے، مولا اگر اللہ اس وجہ سے ہمیں جہنم میں جلائے تو ہم جہنم میں جلنے کو تیار، مگر اس کو واصل جہنم کر کے رہیں، نہ یہ رہے گا نہ کربلا کا واقعہ پیش آئے گا۔ مگر جب اتنی جذباتیت دکھائی جاتی ہے تو ہم عام مومن بنتے ہیں، اور جب اتنی اطاعت دکھائی جاتی ہے کہ آخری رسی کٹتے کٹتے روک دی مالک اشتر نے تلوار، حکم امام آ گیا، اب تلوار بیچ راستے میں روک دی گئی تو وہ مالک اشتر بنتا۔ جہاں ایسی اطاعت ہوتی ہے امام کی، اپنی بھی عقل نہیں لگائی جاتی، یہ بھی خیال نہیں کیا جاتا جی ہم تو اولاد علی کے حق میں بہتری کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہی کہتے مولا، ہاتھ جوڑ کر کہتے یہ والا حکم آپ کا نہیں مانیں گے چاہے جہنم میں جلے، یزید کا خاتمہ کرنا، یزید کی نسل کا خاتمہ کرنا۔ امام کو یہ نہیں چاہیے، یہ عام مومن ہو، مالک اشتر جیسا چاہیے جو اتنی اطاعت کرے۔ میں نے مالک اشتر کی مثال اس لیے دی کہ مالک اشتر کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا آپ ان کی مثال دے رہے، ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں، ورنہ اصل میں تو مجھے عباس کی مثال دینی چاہیے، لیکن عباس کے لیے آپ کہیں گے اور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ہم اور عباس کے غلام بھی ہم بن جائے تو بڑی بات ہے۔ مالک اشتر کی اطاعت سے عباس کی اطاعت زیادہ،
مالک اشتر نے بھی بڑی غیر معصوم کے اعتبار سے بڑی اطاعت اور معرفت کا پیغام دیا. حکم امام کے آگے اپنے ذاتی عقیدے نہیں چلتے. بس ایک جملہ بہت دبے دبے الفاظ میں کہوں، وقت نہیں، ورنہ تو اس کو واضح کر کے کہتا، لیکن وقت نہیں. ہم اور آپ یہی کہتے مولا آپ کے ایسے دشمن کو ختم کرنے کے لیے جو آپ کی اولاد تک کا دشمن، اگر 2 منٹ کے لیے آپ کی مخالفت ہو جائے تو آپ کی خاطر ہم یہ قربانی دیں گے، چاہے آپ ناراض ہو جائیں. ہم تو یہی کہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں کتنے مومنین ایسے ہیں نماز کے طریقے میں تبدیلی کی جا رہی، تشہد کا انداز بدلا جا رہا، کا مولائیت کا اور محبت کا تقاضا یہ ہے جو علی نے نہیں کہا وہ ہم پڑھ کے دکھائیں گے نماز میں، کیونکہ علی کے محب ہیں. مالک اشتر نے بتایا جو علی کہہ دیں اس کو ماننا ہے، جس طرح کہہ دیں اس طرح کرنا ہے. تمہیں ایک نقطے کی تبدیلی کا حق نہیں ہے حکم علی میں. ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ بھی ان سے کم نہیں ہے، مگر مالک اشتر کا عقیدہ بھی ہم سے کم نہ تھا، وہ ہم سب سے زیادہ تھا. مگر عقیدے کو بھی حکم علی پہ قربان کر دیا تو انسان مالک اشتر بنتا ہے. اور عباس کا نام لینے والوں، عباس نے تو اس سے بڑی قربانی دی. بہت بڑا مرحلہ. جنہیں عباس نے اپنی گود میں پالا ہے ان کے لاشیں اٹھا رہے ہیں. جنہیں عباس نے تلوار چلانا سکھایا ہے ان کی گردنیں کٹتے ہوئے عباس دیکھ رہا اور طاقت رکھتا ہے ان سارے ظالموں کا خاتمہ کرنے کی. اور ان کو کس نے تلوار چلانا سکھائی؟ عباس. محمد کس کا شاگرد تھا؟ عباس. قاسم نے کس کے پاس فنون سپاہ گری سیکھے؟ عباس. علی اکبر کو کس نے تیر و تلوار و نیزے کی ٹریننگ دی؟ عباس. 18 جوانان بنی ہاشم جناب عباس کو نکال دے تو 17، علی اصغر کو نکال دے تو 16. یہ سب عباس کے شاگرد. گود کے پالے ہوئے بھی ہیں. بانجوں کو ماموں نے پالا، بھتیجے کو چچا نے پالا، آقا حسین کے لال اکبر کو عباس نے پالا. دیکھیے جاتے ضرور ہیں. مومن کو یہاں تک اجازت ہے کہ درخواست کر سکتے ہو، پھر آگے امام کی مرضی. جاتے ہر مرتبہ ہے آقا پہلے مجھے مقتل میں جانے دیجیے. اپنی آنکھوں کے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا جا رہا، اپنی گودوں کے کھلائے وہ کے لاشیں نہیں اٹھائی جا رہی. ہر دفعہ جاتے ہیں اور ہر دفعہ حسین ایک جواب دیتے ہیں عباس تم نہیں جا سکتے کیونکہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. بس درخواست کرنا ہمارا کام ہے، حکم آ گیا تو خاموش. البتہ یہ ضرور ہے کہ صبح سے یہ جملہ سننے والا کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار، سپہر کو بھی جب کہا مولا اب تو جانے دیجئے، حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. مخالفت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، احتجاج بھی نہیں، صرف ایک جملہ کہا. لیکن آقا وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں. ورنہ اگر خالی اکیلا عباس کربلا میں صبح کو تلوار چلاتا نہ معاون مارا جاتا، نہ محمد مارا جاتا، نہ قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوتا، نہ اکبر کے کلیجے میں برچھی رکھتی. عباس نے یہ سب منظر برداشت کیے، حکم امام سے مخالفت نہ کی. یہ ہوتی ہے اطاعت. ایسا سپاہی چاہیے امام زمانہ کو، ایک نقطے کے برابر تبدیلی نہ کرے امام کے حکم کے اندر، بلکہ حکم سمجھ میں آئے کہ نہ ماننا ہی ماننا. ورنہ عباس کے ہوتے ہوئے مجال تھی کہ کربلا میں ذرا سا بھی کوئی ظالم ظلم کرتا. اور یہی وہ چیز ہے جس نے کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین کو یقین دلا دیا تیرا عباس مارا گیا. عباس کو یہی یقین تھی. بہت مختصر جملے عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج ذرا تقریر لمبی ہو گئی. ایک دشمن اہل بیت مروان بعد واقعہ کربلا جنت البقیع کے قریب سے گزر رہا. بقیع کے بالکل سامنے محلہ بنی ہاشم، آمنے سامنے دیکھا محلہ بنی ہاشم کے گھر کا دروازہ کھولا. ایک سیاہ پوش مگر بہت ہی بوڑھی اور ضعیف خاتون
عصا ہاتھ میں لے کے آہستہ آہستہ باہر آئی، بقی میں داخل ہوئی، جس قبر کو شہزادی کی قبر کہا جاتا ہے وہاں جا کے اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا کہ شہزادی فاطمہ، میں آپ کے پاس آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ لے کے آئی ہوں۔ مروان چونکا، قریب گزرنے والے مدینے کے لوگوں کو روکا، کہا کہ نہ میں اس شہر کا رہنے والا، نہ اس خاندان سے میرا کوئی تعلق، مگر اتنا مجھے بھی پتا ہے کہ عباس فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے، عباس تو ام البنین کا بیٹا۔ یہ محلہ بنو ہاشم کی کون سی عورت ہے جنہیں اتنا سا رشتہ نہیں پتا؟ مدنی نے سر پیٹ کے کہا، ارے یہ خود عباس کی ماں ام البنین ہے، جو اس لیے فاطمہ کے پاس پرسہ لائی ہے کہ فاطمہ نے ہمیشہ کہا تھا عباس حسن و حسین کے بعد میرا تیسرا بیٹا ہے۔ عباس کی ماں پرسہ بھی دیتی ہے تو فاطمہ کو، پھر چہرہ اٹھا کے دو جملے کہے۔ پہلا جملہ ام البنین ہی کے منہ پہ سج تھا، کہا بیٹا عباس لوگ میرے پاس آتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں کہ ام البنین تیرا عباس مارا گیا، میں سن لیتی ہوں، یقین نہیں کرتی، انہیں دھوکہ ہو رہا، غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میرے عباس، مجھے پتا ہے عباس کس کا نام ہے، میں نے عباس کو دودھ پلایا ہے، میں نے عباس کو پالا ہے، مجھے پتا ہے حیدر کرار کا خون عباس کی رگوں میں ہے، دنیا میں تو اب تک کوئی پیدا نہ ہوا جو میرے عباس کو مار سکے۔ میں باتیں سب کی سنتی ہوں مگر یقین کرتی ہوں کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کو دھوکہ ہوا، عباس نہیں مارا گیا، مگر بیٹا پھر میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا۔ پھر ماں کو یقین آ جاتا ہے میرا عباس مارا گیا، جب میں سنتی ہوں ننھی سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگتے رہے۔ میرا عباس زندہ ہوتا تو سکینہ کے کوئی تماچے نہیں مار سکتا، پھر میں یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا، جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے لگتے رہے۔ اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی میں کہ امام وقت کے کوڑے مارتا، اور میں سب سے بڑھ کے اس وقت یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھن گئی۔ ارے میرا عباس زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی میں کہ چادر زینب پہ ہاتھ ڈالتا، چادر زینب کا محافظ۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی زینب کی چادر چھنی، زینب نے حسین کو نہیں پکارا، فرات کو دیکھا، واہ عباسا، عباس دیکھ تیری بہن کی چادر چھن۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ باب الحوائج عباس، عباس کی دکھیاری ماں ام البنین، عباس کی مادر گرامی فاطمہ زہرا کا واسطہ، آنسو بہانے والوں کی تمام حاجتیں پوری فرما، ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے رزق کے ذرائع کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔